اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، اردو کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع جماعت ہشتم یعنی کلاس 8 سے تعلق رکھتا ہے۔ کلاس 8 حصہ نظم ہے ریل کا سفر، جس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری۔ کلاس 8 یعنی جماعت ہشتم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع سے متعلق ہم آج نظم اور شاعر کے تعارف کے ساتھ اشعار کی تشریح شامل کریں گے، اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے شاعر سید ضمیر جعفری کا ایک مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، ان کی شخصیت کو جاننے کی ایک مختصر سی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سید ضمیر جعفری کو اردو مزاحیہ شاعری کا سالار کہا جاتا ہے، سپہ سالار جیسے ہوتا ہے، تو اردو مزاحیہ شاعری کا انہیں سالار کہا جاتا ہے۔ اور ان کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، غور کیجیے گا۔ حضرت اقبال کا شاہین تو ہم سے اڑ چکا، حضرت اقبال کا شاہین تو ہم سے اڑ چکا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، مزاحیہ شعر ہے۔ تو اس میں سید ضمیر جعفری اردو کے ممتاز مزاح نگار اور شاعر ہیں۔ بڑا ان کا ایک نام ہے مزاحیہ شاعری میں۔ 1 جنوری 1916 کو جہلم کے ساتھ ایک گاؤں ہے چک عبدالخالق، وہیں پیدا ہوئے اور ان کی تعلیم جہلم، اٹک اور لاہور میں ہوئی۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ صحافت سے وابستہ ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیک وقت فوجی بھی تھے، صحافی بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور انہوں نے بہت سے خوبصورت نغمے لکھے ہیں۔ ان کا ایک بڑا مشہور نغمہ میرا لونگ گواچا، ایک گلوکارہ تھیں مسرت نذیر، ان کی آواز میں جب بھی یہ گانا ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو سید ضمیر جعفری صاحب کی شخصیت بے ساختہ ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ تو سید ضمیر جعفری نے یوں سمجھ لیں کہ صحافت کا آغاز ایک روزنامہ تھا، ایک اخبار تھا جو لاہور سے نکلا کرتا تھا، جس کا نام تھا احسان۔ اس احسان اخبار کے ذریعے انہوں نے اپنی عملی صحافت کا آغاز کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چراغ حسن حسرت کے رسالے شیرازہ کے مدیر بھی رہے۔ پھر سرکاری ملازمت کے بعد انہوں نے فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے سے تعلق اختیار کیا۔ 1949 میں فوجی ملازمت چھوڑ دی، پھر اپنا ایک اخبار جاری کیا جس کا نام تھا باد شمال، ناکام ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ پھر دوبارہ فوج میں آئے، 1966 میں پھر فوج سے ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے، اور پھر CDA کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر اور شمالی علاقہ جات کے مشیر کے طور پر یہ خدمات انجام دیتے رہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اکادمی ادبیات پاکستان سے بھی ان کا تعلق رہا، اخبارات کے لیے، PTV کے لیے بھی یہ پروگرام کرتے رہے۔ تو ان کی ادبی خدمات کے طور پر ان کو تمغہ قائد اعظم، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ہمایوں گولڈ میڈل کے انعامات سے نوازا گیا۔ تو یہ عزیز ساتھیوں ان کا ایک مختصر سا تعارف ہم نے دیکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع ریل کے سفر پر، اور اس کے اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ریل کا سفر، دیکھیں، ہر شاعری میں جو بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیغام ضرور ملتا ہے، اس کا ایک مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اس نظم ریل کا سفر کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ گاڑی کا سفر جو ہے وہ زندگی کے سفر سے تشبیہ رکھتا ہے، زندگی کے سفر سے ملتا جلتا ہے۔ شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں گاڑی کے سفر کو بیان کیا ہے،
تو وہ اس سفر میں کہتے ہیں کہ ریل گاڑی میں مسافروں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، مسافر اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے کر آتے ہیں، اور اس سامان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ریل گاڑی میں شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر ان کی واقفیت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ریل کا سفر بھی ہماری زندگی کے سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم ذرا اس نظم ریل کا سفر کے کچھ خاص الفاظ ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ ہے عبث، خاص لفظوں میں سب سے پہلا لفظ ہے عبث۔ اس میں دیکھیں عبث کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، عبث یعنی بیکار، فضول۔ مردم شماری یعنی آدمیوں کو گننا، مردم شماری آدمیوں کو گننا، انسانوں کو شمار کرنا، ان کی گنتی کرنا۔ گنجائش، گنجائش کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے جگہ، یعنی کسی جگہ کا دستیاب ہونا، کوئی جگہ خالی ہے، ویکنسی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، تو خالی جگہ گنجائش۔ اسی طرح للکارنا، جرت مندی سے پکارنا یا کسی کو لڑائی کے لیے پکارنا، دعوت دینا، للکارنا، پکارنا۔ باہم، باہم کہتے ہیں ایک ساتھ، باہم مل جل کر۔ اسی طرح لاؤ لشکر ایک لفظ ہے، لاؤ لشکر، لاؤ لشکر یعنی ساز و سامان، لاؤ لشکر۔ عام طور پر جو فوج کا اسلحہ ہوتا ہے، فوج کا جو فوجی سامان ہوتا ہے وہ لاؤ لشکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر گھر کے ساز و سامان کو لاؤ لشکر سے تشبیہ دی گئی ہے، تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح گٹھڑ یعنی بڑا گٹھڑ، بڑی گٹھڑی، کپڑوں کی، سامان کی بڑی گٹھڑی۔ تو گٹھڑ جو ہے وہ اسم مکبر ہے، اسم مکبر یعنی وہ نام جو اپنے بڑے ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا اسم مصغر ہے گٹھڑی۔ تو گٹھڑی اور اس کا اسم مکبر گٹھڑ یعنی کپڑوں کا بڑا گٹھڑ۔ آشنائی ایک لفظ ہے، آشنائی واقفیت، ایک دوسرے کی جان پہچان رکھنا، آشنائی جان پہچان، واقف ہو جانا، واقفیت۔ نفوس، نفوس انسانوں کو کہتے ہیں، نفوس انسان یا سانس لینے والے سارے جاندار، وہ نفوس ہیں۔ جی جناب، یہ تھے خاص الفاظ۔ اب ہم آتے ہیں ذرا اشعار کی تشریح کی جانب۔ اب اس میں دیکھیں پہلا شعر ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے یہ پیغام دے چکا ہوں، یہ سمجھا چکا ہوں کہ سب سے پہلے نظم کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ نظم جتنی اچھے طریقے سے پڑھنا آئے گی، ان کے اشعار کا مفہوم خود بخود سمجھ میں آتا جائے گا۔ اشعار کو بار بار پڑھیے، سر کے انداز میں پڑھیے، سریلے انداز میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا مفہوم خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو نثر میں تبدیل کر لیجئے، ان اشعار کو آسان مطلب اس کا نکال لیجئے، ان اشعار کا آسان مطلب، پھر جو ہے نا اس کو آپ اپنے الفاظ میں واضح کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ اب یہ پہلا شعر ہے، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر۔ تو کچھ اشعار ان کی جو سید ضمیر جعفری کی جو اصل نظم ہے، ان میں یہ نظم طویل ہے، کچھ اشعار اضافی ہیں جو اس نظم میں ہمارے نصاب میں شامل نہیں کیے گئے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے، ان کا پہلا شعر ہے، اسی میں ملت بیضا سما جا کود جا بھر جا، اسی میں ملت بیضا سما جا کود جا بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ یہ اس نظم کا پہلا شعر ہے۔ تو ہم بہرحال اپنے اس شعر کی طرف آتے ہیں۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ تو عزیز بچوں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نظم کی جو تھیم ہے، اس نظم کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نظم میں شاعر نے ریل کے سفر کے دوران پیش آنے والے مناظر بیان کیے ہیں۔
تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی ریل کا سفر اختیار کرتا ہے تو اسے بہت سے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ریل کے ہر ڈبے میں لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ آرام سے بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز، لوگوں کی آہ و پکار، ریل گاڑی کی آواز اور مزید ہر طرح کا شور اس میں بلند ہوتا جاتا ہے، شامل ہوتا جاتا ہے، جو اس سفر کو دیکھا جائے تو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو شعر ہے، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ لنگوٹی کس یعنی اپنے آپ کو کسی کام کے لیے تیار کرنا، لنگوٹی کسنا، لنگوٹی دھوتی کو بھی کہتے ہیں، تہبند کو، تہبند باندھنا اور صحیح طریقے سے باندھنا کہ جس میں کسی کام کی کوئی مشکل نہ ہو۔ لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے مسافر، تو یہ نہ دیکھ کہ ریل گاڑی کے اس ڈبے میں کتنے لوگ موجود ہیں، یا یہاں تیرے لیے جگہ ہے یا نہیں۔ یہ مت دیکھو کہ اس ڈبے میں کتنے لوگ موجود ہیں یا یہاں تیرے لیے جگہ ہے یا نہیں، بلکہ تو اپنی لنگوٹی کس، اپنے آپ کو تیار کر، اپنے آپ کو تیار کرو صحیح طریقے سے، اللہ کا نام لو اور اس ڈبے میں گھس جاؤ، کیونکہ تمہیں اس ڈبے کے ذریعے سے ہی سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، یعنی ریلوے کے ڈبے کو مت دیکھو کہ اس میں جگہ ہے میرے گھسنے کی، میرے کھڑے ہونے کی، میرے بیٹھنے کی، اور نہ ہی تمہارا یہ کام ہے کہ تم آدمیوں کو شمار کرو، آدمیوں کو گننا شروع کر دو۔ بس تم یہ کرو کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنی لنگوٹی کس لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور اس ٹرین کے ڈبے میں گھس جاؤ۔ تمہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ تمہیں اس ڈبے میں ہی سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ جی عزیز ساتھیو، یہ پہلے شعر کی تشریح۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب۔